السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم۔ واقعہ معراج کے تعلق سے چیدہ کچھ باتیں ہم عرض کر رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پورے واقعے کا اگر یہ کہا جائے احاطہ کرنا ممکن ہے تو یہ ممکن نہیں ہے اس مختصر سے وقت کے اندر۔ البتہ چیدہ جزئی کچھ باتیں جو ہمارے علم کے اعتبار سے یا یہ کہہ لیا جائے مطالعے کے اعتبار سے جو کچھ باتیں سامنے تھی وہ سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی۔ واقعہ معراج کے تعلق سے ایک عجیب بات یہ آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ سفر کرایا گیا سچ مچ یہ سفر تھا بھی یا نہیں؟ بڑے اعتراضات ہوتے ہیں اس چیز پر، کسی نے اس کو منامی کہا، کسی نے جسمانی کہا، بے شمار دلیلیں ہیں اس پر۔ منامی کا مطلب خواب کی حالت میں۔ خواب کی حالت میں ایک بندہ، ایک عام بندہ بھی کہیں سے کہیں جا سکتا ہے۔ ایک بندہ مثال کے طور پر حرم محترم سے آیا اور یہاں آنے کے بعد خواب میں بھی اسے حرم کا دیدار نظر آیا، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوا کہ وہ رات میں حرم میں گیا تھا۔ سمجھنے کی بات ہے آسانی کے لیے، ایک بندہ مان لیں 7 سمندر پار ایک بندہ امریکہ چلا گیا، کسی وجہ سے گیا اور آنے کے بعد اس نے وہیں کا کوئی خواب دیکھ لیا، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوا نا کہ سچ مچ وہ وہاں گیا تھا۔ جب تک جسم نہ جائے تب تک ہم سفر نہیں کہتے اس کو۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے خواب کا سفر بھی سچ مچ سفر ہوتا ہے، ہمارے اعتبار سے نہیں۔ ہم لوگوں کا جو سفر ہے خواب کا وہ خواب ہے، بے شمار اس میں تفصیلات ہیں، یا شیطانی وساوس ہے، یا وہ تبخیر معدہ اس کو بولتے ہیں، معدہ تبخیر معدہ یعنی گیس۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے گیس کی زیادتی کی وجہ سے دماغ پر اٹیک ہوا گیس کا اور اس کے بعد اس نے بہت کچھ دیکھا۔ بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو سچ مچ ہیں لیکن وہ دلیل نہیں ہے اوروں کے لیے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کی حالت میں آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ آج کے وقت میں سمجھانا بہت آسان ہے۔ پہلے کہا کرتے تھے لوگ کہ جی پہلے اگر کسی کو کوئی بات کہی جائے تو شاید سمجھ میں نہ آتی اس زمانے میں۔ تخت سلیمان کا اڑنا اس زمانے کے لوگوں کے لیے سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی۔ اتنا بڑا تخت، لاؤ لشکر، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جن کا جم غفیر لشکر ہوتا ہے انسانوں کا، جناتوں کا، اور وہ پورا تخت ہوا میں اڑتا، باقاعدہ ہوا کو آپ کوڑے مارتے۔ اس زمانے کے اعتبار سے سمجھانا تھوڑا کم آسان تھا۔ آج جہاز اڑتا ہے، وہ بمباریاں ہو رہی ہیں، ہم سب جانتے ہیں اچھی طرح۔ دعا کرے اللہ پوری دنیا میں امن قائم فرما دے۔ جو حالات ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں، لگتا ہی نہیں ہے کہ انسانوں کے شہر کے اندر ایسا کچھ ہو رہا ہے۔ انسانی خون، وہ کہتے ہیں نا پانی سے سستا، ہم یہ کہتے ہیں پانی کی بھی کوئی قیمت ہے لیکن اس کی تو بالکل ہی بے قیمت، بے وقت کر کے رکھ دیا گیا انسانی جان کو۔ ہے تو سب انسان نا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، ہمارے بھائی ہیں نا سارے۔ کہیں کسی پر کوئی ظلم ہو، کہیں کسی کا کوئی نقصان ہو، تڑپ تو ہمارے اندر ہوتی ہے نا۔ ہم ایک انسان ہیں، ایک دوسرے کے لیے درد رکھتے ہیں، دکھ رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، جذبات رکھتے ہیں، مچلتے ہیں۔ دعا کریں کہ ہر جگہ اللہ پوری دنیا میں امن و امان کا وہ سلسلہ جو حقیقت میں خوشگواری کا سلسلہ ہو، جو حقیقت میں امن و امان کا سلسلہ ہو، اللہ پوری دنیا کو ایسے ہی امن و امان کا گہوارہ فرما دے۔ تو آج کے وقت میں سمجھانا بہت آسان ہے۔ وہ ٹنوں وزنی، منوں وزنی، منوں نہیں بلکہ ٹنوں، اتنے ہزار کلو کا وہ وزنی، وہ یوں ہی خلا تک پہنچ گیا۔ آج کے وقت میں کتنا آسان ہے سمجھانا۔ پہلے کسی کو کہتے کہ وہ تخت یوں ہوا میں اڑتا ہے تو وہ کہتا ہے تخت ہوا میں، یہ تو معجزہ ہے۔ اور آج کے وقت کے اعتبار سے بڑا آسان، بھئی خودکار سیڑھیاں ہوتی ہیں، ہم نے اکثر ایئرپورٹوں پہ یا مال میں یا اسٹیشنز وغیرہ پہ دیکھا ہے، وہ خودکار سیڑھیاں، الیکٹرک سیڑھیاں، وہ لفٹ ہے، اس کے ذریعے سے بندہ کھڑا ہے اور یوں ہی وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے، اس کی اسپیڈ ہوتی ہے اپنی۔ آج کے وقت میں اگر کسی کو کہا جائے کہ ایک سواری نے یوں آسمانوں تک اٹھا لیا ہے، یا ایک سواری اس قدر برق رفتاری سے چلی ہے، تو آج کے وقت میں سمجھانا تو بہت آسان ہے۔ سائنس کی دہلیز پر اگر ہم جاتے ہیں تو وہ باتیں جو اعتراض والی باتیں سب کا ہمیں جواب ملتا ہے سائنس کی دہلیز پر بھی، لیکن ہمیں تو اس دہلیز پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم سے زیادہ تفصیلات آپ جانتے ہیں کہ جب رفتار کسی کی روشنی والی رفتار بن جائے، وہ 90% کے اوپر اگر 95%، 96% اگر اس کی رفتار ہو جائے
تو پھر جو ٹائم ہوتا ہے وہ صفر بن جاتا ہے, زیرو بن جاتا ہے. ہم سب جانتے ہیں اچھی طرح. ہم اس تھیوری کو یہاں نہیں بتلا رہے, وہ سائنسی تھیوری کو. ہم تو اپنا ایمان بتلا رہے ہیں. ایمان, ہمارا ایمان یہ ہے, حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس طرح سے رب نے اپنے آپ کو ظاہر کیا, آپ نہ تشریف لاتے تو رب اپنے آپ کو ظاہر نہ فرماتا, ایسے ہی اللہ نے پوری کائنات کو آپ کے لیے سجایا. اگر آپ کی تشریف آوری نہ ہوتی تو اس کائنات کو سجایا نہ جاتا. مقصد تھا آپ کا تشریف لانا. آپ کائنات کے لیے جان کی حیثیت ہے, روح کی حیثیت سے ہے. ایک انسان کا جسم حرکت کر رہا ہے, روح نکل جائے تو حرکت ختم. انسان کے جسم میں کوئی حرکت نہیں بچتی, وہ جان ہے اصل. ایک انسان ہے, مثال کے طور پر یہ گھڑی ہے, میرے سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے, اس میں ایک سیل ہے, یہ اس کی جان ہے. بیٹری ہے اس کے اندر, یہ جان ہے. اگر اس بیٹری کو نکال دے تو وقت وہیں تھم جائے گا. آپ کہیں گے جی موبائل میں ہم بیٹری نکالتے تب بھی تو وقت چلتا رہتا ہے, لیپ ٹاپ میں وقت چلتا رہتا ہے, ان گھڑیوں میں جو الیکٹرانک گھڑیاں وقت چلتا ہے, وہ الگ سے ایک چھوٹا سا سیل ہوتا ہے اندر جس کی وجہ سے وہ وقت چلتا ہے. وہ اگر ختم ہو جائے, وہ تو ڈیڈ پڑ جائے, تو وہ وقت وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے اس کی مینوفیکچرنگ ہوئی ہے. ہم سب جانتے ہیں اس بات کو اچھی طرح سے. جب جان کو نکال لیں تو چیز وہیں تھم جاتی ہے, وہیں رک جاتی ہے. کائنات کے لیے حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان کی حیثیت رکھتے ہیں, روح کی حیثیت رکھتے ہیں. جب جان ہی نکل گئی اس کائنات سے تو نظام کائنات وہیں تھم گیا. سورج کی رفتار اپنی جگہ, چاند کی رفتار اپنی جگہ, زمین کی گردش اپنی جگہ, سب کچھ ٹھہر گیا, سب کچھ تھم گیا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری واپس ہوئی, جان دوبارہ پڑی اور وقت کا نظام یوں پھر دوبارہ آگے بڑھا. ہمارے نبی حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں اس جگہ گئے جس کو ہم جگہ ہی نہیں بولتے, ماکان بولتے ہیں, کوئی جگہ ہی نہیں. کائنات کی جتنی جگہ ہے سب فنا ہونے والی ہیں. جب کسی چیز پر جگہ کا لفظ آ جائے تو اس کا مطلب اس کو فنا ہے. رب وہاں ہے جہاں فنا نہیں ہے, اسی کو کہتے ہیں وہ ایسی جگہ جس کو لا مکان بولتے, کوئی جگہ ہی نہیں. ہم ایک سمجھانے کے لیے بولتے ہیں عرش ہے, رب عرش کے اوپر مستوی ہے اپنی شان کے اعتبار سے, لیکن وہ کہاں, فوق تو ہے لیکن اب کس جگہ ہے وہ, ہم اس جگہ کے, اس کو جگہ کے اندر مقید نہیں کر سکتے. جب آپ کائنات کے اس نظام سے اوپر اٹھ گئے, کائنات کا وقت, کائنات کا نظم تھم گیا, چونکہ کائنات کی جان نکل گئی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. بڑی اچھی بات کہی کسی نے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. آپ کی جان ہے تو جہان ہے, اور جان نہیں تو جہان ختم, جہان بند, نظام سب ٹھپ. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں معراج کے سفر پر تشریف لے گئے. ہمارا یہ ایمان ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے, اعتراض باطل ہو جاتا ہے. ہم نے دونوں تھیوری سے سمجھا دیا, اعتراض باطل. اور حیرت کی ایک اور بات بتلاؤں, معراج, ہم معراج بولتے ہیں نا, سفر معراج, واقعہ معراج, یہ ایک لفظ ایسا ہے جو خود بتلا رہا ہے اس پورے واقعے کو. ہمارے کسی کا نام اگر تاریخی ہو تو بڑا لمبا نام ہوتا ہے. تاریخی کا مطلب کیا ہوتا ہے, کوئی سن آ جاتا ہے اس کا, انگریزی سن ہو, یعنی جو ہمارا شمسی سال کے اعتبار سے, شمسی مہینوں کے اعتبار سے جو ہم اس کو ترتیب دیتے ہیں, یا قمری مہینے کے اعتبار سے ترتیب ہو, کوئی ایک سن آ جاتا ہے, ہم اس کو تاریخی نام بول دیتے ہیں. بڑا لمبا ہوتا ہے, بہت چھوٹا, بہت کم ملتا ہے. لیکن عام طور سے کسی کا نام ہی ایسا ہو کہ وہ نام ہی پورے مضمون کو بیان کر دے, ممکن نہیں ہوتا. یا تو اللہ کا نام ہے کہ اللہ کا نام ایک ایسا حروف کا مجموعہ ہے, ہر لفظ کو ہٹائیں تب بھی وہ اللہ ہی کے لیے بنتا ہے. اللہ الف ہٹا دیں للہ بن جائے گا, وہ بھی اللہ کے لیے. للہ میں ایک لام اور ہٹا دیں, لہو, وہ بھی اللہ کے لیے, لہو اسی کے لیے. اور لام بھی ہٹا دیں تو ہو, وہ بھی اسی کے لیے. اللہ ایک ایسے حروف کا مجموعہ ہے, ہر لفظ کو ہٹاتے جائیں تب بھی نام کسی اور کا نہیں بنے گا, وہ اسی رب کا بنے گا. ایسے واقعہ معراج ہے. واقعہ معراج میں ہم کتنے حرف دیکھتے ہیں, میم, عین, را, الف, جیم, 5 حرف ہیں. یہ 5 حرف پورا واقعہ معراج بیان کر رہے ہیں. کیسے, یہ سفر کا اعزاز کس کو ملا, کس کو یہ شرف حاصل ہوا, یہ معجزہ کس کو حاصل ہوا. معراج کا معجزہ جواب دیا معراج کا پہلا حرف میم نے حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. محمد کا پہلا حرف میم,
معراج کا پہلا حرف میم. یہ سفر کہاں تک گیا؟ کیا زمینی سفر تھا یا آسمانی سفر ہوا؟ جواب یہ ہے یہاں سے سفر شروع ہوا. معراج کا اگلا حرف عین نے بتلایا عرش عظیم تک کا سفر تھا. یہ کیا دن میں سفر تھا یا رات میں سفر تھا؟ معراج کے تیسرے حرف نے ہمیں بتلایا، ہم اردو میں بات کر رہے ہیں، معراج کے تیسرے حرف نے ہمیں بتلایا وہ رات کا سفر تھا، دن کا سفر نہیں تھا. قرآن مجید نے اسی کو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. لیلا وہ رات کا حصہ تھا، ایک چھوٹا سا حصہ تھا جو اللہ اپنے بندے کو لے گیا آسمانوں کے سفر پر، عروج کے سفر پر. یہ زمینی سفر اور پھر آسمانی سفر، ہم اس کی تفصیل بتلا چکے ہیں، کتنا قرآن میں کتنا حدیث میں ہے. کس کے پاس یہ معراج کا واقعہ ہوا؟ یہ سفر کہاں تک منتہی ہوا؟ اس کی انتہا کیا تھی؟ آج تک پہنچے، منزل کیا ہے آگے؟ اللہ ذوالجلال، اللہ رب العزت، وہاں تک یہ منزل تھی. معراج کا اگلا حرف را کے بعد الف آتا ہے، اس الف نے بتلایا اللہ کے پاس یہ شرف اعزاز حاصل ہوا. کیا آپ جاگ رہے تھے یا سو رہے تھے؟ کیا آپ کی روح گئی یا جسم گیا؟ معراج کا جو 5واں حرف جیم ہے، اس نے دونوں کا جواب کلیئر کیا. اس نے کہا آپ جاگ رہے تھے، جاگنے کی حالت میں ہوا. جاگنے کا پہلا حرف جیم ہوتا ہے اور معراج کا آخری حرف جیم ہے. جاگنے کی حالت میں یہ واقعہ ہوا، روح کی حالت میں یہ واقعہ نہیں ہوا. خالی روح نہیں گئی، جسم کا پہلا حرف جیم، معراج کا آخری حرف جیم، اس نے بتلایا جسمانی حالت میں، جاگنے کی حالت میں یہ واقعہ معراج ہوا ہے نہیں عجیب بات؟ ایک چھوٹا سا لفظ معراج، اس معراج کے لفظ نے پورا واقعہ معراج ہمیں بیان کر دیا. اب اعتراضات کا اگر ہم جواب نہ دے پائیں تو قصور کس کا ہے؟ دنیا کے اعتبار سے بے شمار باتیں ہوتی ہیں جس کا ہم علم رکھتے ہیں. ہماری حدیث کے اعتبار سے جو باتیں ہیں اگر ان پر اعتراضات ہیں تو ہمیں اس کا جواب آنا چاہیے. ہمیں سامنے والے کو اس کا جواب بہتر سے بہتر طور پر دینے کی کوشش کرنی چاہیے. معراج کے واقعے میں ایسے ہی ہمیں بے شمار اعتراضات ملتے ہیں جن کا ہم جواب تشفی بخش ان الفاظ کے ذریعے دے رہے ہیں. ہر حالت میں رب نے اپنے محبوب کو یہ اعزاز عطا فرمایا. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے، یہ جو زمینی سفر ہے، ہم ایک لمحے کی اور بات کر رہے ہیں، زمینی سفر، اس کے بعد ایک اور سفر ہوتا ہے آسمانی سفر. صرف یہی نہیں کہ آسمان والوں نے دیکھا بلکہ انبیاء تھے وہاں موجود. حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اگلا آسمان آتا ہے، دوسرا آسمان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں موجود ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. تیسرا آسمان آیا، حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہیں، وہاں ان سے ملاقات ہوئی. چوتھا آسمان آیا، حضرت ادریس علیہ السلام موجود ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. پانچواں آسمان آیا، حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. چھٹا آسمان آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. ساتواں آسمان آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر خلیل جو اللہ کے خلیل ہے، خلیل اللہ جن کا لقب ہے، ان سے ملاقات ہوئی. آیاہم، چھوٹا سا لفظ یاد کر لیں، آیاہما، الف سے حضرت آدم، عین سے حضرت عیسیٰ، یا سے حضرت یوسف، الف سے حضرت ادریس، ہا سے حضرت ہارون، میم سے حضرت موسیٰ اور الف سے حضرت ابراہیم. یہ ایک چھوٹا سا لفظ آیاہما یاد کریں گے، پورے انبیاء جتنے تھے آسمانوں پر ان سب کے نام یاد ہو جائیں گے. یہ واقعہ معراج ہے. ہم اسی موضوع پر، چونکہ وقت بھی نہیں ہے اس وقت میں اور یہ ہمارا مہینہ بھی اب متحمل نہیں ہے کہ ہم آگے اور مزید باتیں کریں. البتہ جو کچھ عبرتناک باتیں آپ نے اس سفر کے دوران دیکھیں، کوشش کریں گے ہمارے معاشرے میں اس کے اعتبار سے کچھ باتیں آ جائیں اور ہمارے اندر اگر کہیں کوتاہی ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.